آپ کا مطلب ہے کہ آنٹی کو سب کچھ بتا دیا جائے؟ نہیں جولی، یہ قبل از وقت ہوگا۔ اس وقت وہ بذات خود ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ انہیں ایسی خبر سنانے کا مطلب یہ ہوگا ایک نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ ہاں، جتنی جلدی ہوا اگلی بار آتے ہی حقیقت حال کہہ دیں گے تاکہ کوئی حل نکل آئے۔ معزز ناظرین، میں ہوں سندس حیات، ناول شکار کی 17ویں قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ کون تھا وہ؟ نازک لوتھڑا تھا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اسے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ لیتے۔ یہی تو، میں نے جتنی بار کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں جو ہی اوپر پانی کی سطح سے باہر آتا پھر مجھے زبردستی واپس جانا پڑتا تھا۔ کیا اود بلاؤ تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جاتا۔ مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ آواز میں کیسے دیتا، اتنا وقت ملتا ہی کہاں تھا، اور غوطے پہ غوطہ، منہ میں پانی، نتنوں میں پانی، آنکھوں میں پانی، اور سمندری پانی کا نمک میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ پکارنا چاہتا تھا لیکن آواز کہاں سے نکلتی۔ پھر اس مصیبت سے جان کیسے چھوٹی؟ مرتا کیا نہ کرتا، مجھ میں ہمت ختم ہو چکی تھی، اور آخری دفعہ اس لوتھڑے نے میرے ایک پاؤں پر ایسا مضبوط قبضہ کیا کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ وہ مجھے گہرائیوں میں بہا لے جا رہا تھا، اور جان جب جا رہی ہو تو اس وقت آخری ہچکی پر تمام قوت کو جمع کر کے جب روح جسم کو الوداع کہہ رہی ہوتی ہے تو اس مد و جزر میں آخری طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ جو ہی وہ بہا لے جا رہا تھا تو مان میرے دائیں پاؤں نے اس لوتھڑے پر ضرب کاری لگائی اور اس کا حصار ٹوٹا۔ میں تہوں سے باہر آ گیا۔ اتنے میں تمہیں قریب دیکھ کر میری جان میں جان آئی، اور روح کا تعلق پھر سے جسم کے ساتھ بحال ہو گیا۔ آنٹی، کیا یہاں ایسے واقعات اس سے پہلے بھی رونما ہو چکے تھے؟ میں نے سب سے پوچھا، لیکن اس طرح کا ملتا جلتا کوئی واقعہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن میں سمندر کے ساحلوں پر چہل قدمی کر لیتی ہوں، لیکن سمندر میں تیراکی کا اہتمام نہیں کرتی۔ کناروں پر بیٹھے دور سے آنے والی سمندری موجوں کا استقبال ضرور کرتی ہوں، جو ساحل کو چومتے ہوئے پھر واپس چلی جاتی ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ سمندر اور ساحل کا ملاپ مجھے اچھا لگتا ہے، خاص کر سورج کے غروب ہوتے وقت۔ سرخی شفق میں بہت سی جزیات جو کل نہ بن سکتی ہوں دم توڑتی نظر آتی ہیں۔ ہر سو خونی رنگتیں سارے دن کی داستان سناتے سناتے دور کہیں کھائی میں اپنا وجود ختم کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ظالموں کے مظالم کا احتساب ہوتا ہے، اور ہر ایک چیز کو نمایاں کر کے خونی جبڑوں کی داستان اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہمارے اس خوبصورت خطے کو تباہی کے دہانے پر رکھ کر کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بیرونی شیطانی طاقتیں کسی معصوم، کسی بوڑھے، کسی حاملہ عورت، ہسپتالوں کے مریض، اسکولوں کے طلباء و طالبات کسی کا خیال نہیں کرتے۔ بس ایک ہی بم سے تباہی مچا دیتے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے وہ کیا حاصل کریں گے، لیکن ان کے اندرونی خلفشار پر
اگر بغور نظر ڈالی جائے تو وہ اس ملک کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، دھیرے دھیرے اس پر قابض ہو کر اپنی نام نہاد ریاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہمارے ہم وطن ان کے ہاتھوں اتنے سستے داموں بک جاتے ہیں، ہمارے ہم وطن ان کے ہاتھوں اتنے سستے داموں بک جاتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تخت و تاراج کر کے شیطانوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں کی 15 سالہ خانہ جنگی نے جو طوفان مچایا ہے، اس سے سال ہا سال ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہماری ثقافت برباد ہو کے رہ گئی ہے، ہمارا ماحول پابگل ہے، ہماری بود و باش میں زمین آسمان جیسا فرق آ چکا ہے، ہماری معیشت ڈوب چکی ہے، ہماری کرنسی کی قدر و منزلت اس قدر ارزاں ہو گئی ہے کہ لگتا ہے لبنانی پاؤنڈ اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ ہوا کے ایک جھونکے سے اڑتے ہوئے خشک پتوں کی مانند صحرائی بگولوں یا سمندری منجدھار میں ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ آنٹی، آپ طرابلس کے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ مجھے تو کافی حد تک تاریخی معاملات پر عبور حاصل ہے، لیکن آپ کو تو کئی باتوں کا علم نہیں ہے۔ ہاں آنٹی جی، ذرا آپ تاریخی یادیں اجاگر کریں تو میرے علم میں بھی گنا گو اضافہ ہو جائے گا۔ آنٹی نے کنگ کے اس سوال پر جب جولی کی طرف دیکھا تو جولی نے عربی زبان میں تشریح کر دی۔ آنٹی نے نیم واں آنکھیں کھولتے ہوئے ایک بار پھر سے کنگ کا جائزہ لیا اور ہونٹوں پر قدرے مسکان لیے گویا ہوئی کہ وہ بھی اسی طرح اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہانیاں سنتے سنتے سو جاتا تھا۔ آج اسی ساحل پہ جہاں وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ نکلا تھا، ہوش میں آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر میں ڈوب جاتا تو؟ میں نے اس کے منہ سے جب ایسی باتیں سنی تو یکایک اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے لب میرے ہاتھ کو چوم رہے تھے، مجھے سکون مل رہا تھا۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے 800 قبل مسیح کی کہانی شروع کر دی جب یہ شہر طرابلس دریافت ہوا تھا۔ اس کا پہلا نام اطہر تھا اور اس شہر میں بہت ضروری معاملات پر بحث و تمہیس کے لیے مراکز ہیں جہاں ضروری فیصلے ہوتے ہیں، اور اس طرح اس شہر کا نام تریپولی رکھا گیا۔ یہاں بہت سے مسلمان حاکموں کی یادگار المسجد الکبیر، جو کہ پرانی طرز تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے، تاحال بڑی آن و بان سے تریپولی میں موجود ہے۔ خان طرز کے مساج خانے اپنی فوقیت ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس کو طرابلس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہاں کے تجارتی بازار دنیا کے بازاروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسیبا ٹاور، جو کہ مملوک حکمرانوں نے 15ویں قبل مسیح میں تعمیر کیا، جس میں 45 تاریخی عمارات کو 14ویں صدی میں نمایاں حیثیت دے کر منتخب کر لیا گیا ہے، اپنی طرز تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دیکھا، تمہیں جمائیاں آنی شروع ہو گئیں۔ ہاں، تم وہی ہو، پھر سے واپس آ گئے ہو۔ بس اب کہانی سنتے سنتے سو جاؤ گے، تمہاری عادت تک نہیں بدلی۔ کوئی فکر نہیں، بس سو جاؤ گے تم، اس لیے کہ تمہیں ہر روز کہانیاں سنانے والا پھر سے مل گیا ہے۔ جاؤ، نہیں سناتی میں کوئی کہانی ہے، اب تم اپنی کہانی سناؤ، اتنے دنوں کہاں غائب تھے؟ جی میں؟ کنگ پریشانی کے عالم میں بول بیٹھا۔ ہاں تم، اور کون؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کس نے اکسایا کہ مجھ سے دور رہو؟ وہ کون ظالم تھا جس نے تمہیں مجھ سے جدا رکھا؟
اور میں کس طرح بھی برداشت نہیں کروں گی کہ تم ایسی غلطی کرو گے۔ کرو وعدہ ورنہ۔ آنٹی یہ ہمارے باس ہیں۔ باس ہوں گے تمہارے، پوچھو اس سے میرے ساتھ اس کا کیا مراسن ہے۔ آنٹی جی یہ میرے منگیتر ہے۔ تو پھر میرا منگیتر کہاں ہے؟ اس کو ساتھ کیوں نہیں لائے تم؟ آنٹی اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے سسک سسک کر رونے لگی۔ جولی نے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ سرخ آنکھوں کے ڈورے آنٹی کی آنکھوں کے غماز تھے۔ اس نے جولی کا ہاتھ شانوں سے ہٹایا اور پھر خلاؤں میں دور کہیں بادلوں کی روش سے تلاش کرنے کا انداز اپنا لیا۔ آنٹی وہ طرابلس کی کہانی؟ دفع کرو ایسی کہانیوں کو جو پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکیں، اور ویسے بھی وہی گھسی پٹی کہانیاں ہمارے سامنے روز اپنی داستان دہراتی ہیں۔ چلیں گے ایک دن، وعدہ رہا۔ جب تم دوبارہ آؤ گے تو خوب سیر کراؤں گی۔ چلو اٹھو یہاں سے، ایک پارک میں چلتے ہیں۔ آنٹی پھر سے مستعد ہو گئی، اور اس دفعہ اس کے قدم اتنی سرعت نہیں دکھا رہے تھے، ایسے جیسے طوفان ختم ہو گیا تھا۔ سب چیزیں قید سے مبرہ ہو چکی تھیں، کوئی معاملہ جیسے ہوا ہی نہیں۔ آنٹی 90 تلے قدم اٹھائے بالآخر ایک پارک میں ادھر ادھر تانگ جھانک کرنے لگیں۔ آنٹی آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، خاموش، وہ اس سنتھے کے باڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو دبے پاؤں میرے پیچھے پیچھے اس کی اس شرارت سے محظوظ ہونے کے لیے آ جاؤ، لیکن بالکل خاموشی سے۔ پاؤں بھی اٹھاؤ تو آواز تک نہ آئے۔ آنٹی درخت کے ساتھ ساتھ لگی سنتھے کی باڑ کی جانب دم سادے بلی چوہے کے کھیل کا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکی اور ہاتھ کے اشارے سے آ جاؤ کا کہا۔ ہم مجبوراً حونقوں کی طرح اس کی پیروی میں لگے ہوئے تھے۔ ہمیں بالکل یہ علم نہیں تھا کہ ایک انسان ساری زندگی کی خواہشوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے۔ وہ ماحول برپا ہو چکا تھا جس سے آنٹی کی جوانی کی یادیں وابستہ تھیں، اور اسی ماحول میں وہ خود کو خود کلامی میں ڈھال کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ لو، ادھر سے بھی بھاگ گیا، داؤ لگا گیا ہے۔ میں تو چلی اس درخت کے نیچے، اگر اس کے دل میں چاہت ہوگی تو آ جائے گا جھولا جھلانے۔ آؤ آؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھو درخت کی چھاؤں تلے، نرم نرم ہری گھاس پر۔ ایک بات بتاؤں جولی، ہم یہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے اور پھر جھولے پر دیر تک اس کے ہاتھوں کی جنبش سے ہواؤں میں تتلی کی طرح پرواز کرتی رہتی تھی۔ جب تک میں خود جھولے سے نہ اترتی، اس نے کبھی بھی مجبور نہیں کیا کہ چلو چلیں۔ میری حکمرانی تھی، لیکن یہ جو شرارتیں کرتا تھا نا، میری پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ مذاق اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے موقع دیتا ہے کہ میں روٹھوں اور وہ منائے۔ ہاں، وہ مجھے منا لیتا تھا، ہر بار وہی مناتا تھا، خود تو وہ روٹھتا نہ تھا، اور اب جب کہ روٹھ کے گیا ہے تو واپسی کا نام ہی نہیں لیتا۔ بس یہی ایک بری بات اس نے کی کہ مذاق کو بہت لمبا لے گیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ آ جاتا تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ آنٹی نے ایک بار پھر کنگ کے چہرے پر نظریں مرکوز کر دیں اور اپنی سوچ میں خود کو برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آ جاتا کہا نا، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ تم تو
آ چکے ہو۔ وہ ساحرہ رمل فال والی جادوگرنی غلط کہتی تھی کہ ایک دن ایسی جدائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پھر تم زندگی بھر اکٹھے نہیں ہو سکو گے۔ سب بکواس کرتی تھی وہ۔ کافی کی پیالی میں سے تانگ جھانک کر کے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ مدھم سی روشنیوں میں پتوں پر سے داستانِ اخذ کرنا، تاش کے پتے کیا بتا سکیں گے؟ پھر آنکھیں بند کیے، آوازیں پتلی بھاری کیے، جادوئی انداز میں لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کی امیدوں، ناامیدوں، خطرات، اپنے ہی مفکرات کی جانچ پڑتال میں مشکلات کا حل۔ عجیب سے قصے سنانے والی عورت، آؤ میرے ساتھ ذرا اس کی خبر لے لوں۔ آنٹی پلیز، میں بہت تھک چکی ہوں، گھر چلتے ہیں۔ گھر؟ نہیں، ابھی نہیں۔ وہاں بھی ایک ساحرہ رہتی ہے، محلے بھر کی داستانیں سنانے آ جاتی ہے اور جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ذرا اسے بھی آج پتہ چلے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کہ جس کا جی چاہے آہیں بھرتا میرے پاس آ جائے۔ ذرا اپنے پیٹ کے اپھارے کے درد کو بھی وہ محسوس کر کے دیکھے۔ اپنی ہانکے جائے گی، باری تک نہیں دیتی، لگائے نا چکر پہ چکر، تھک ہار کے خود بیٹھ جائے گی اپنے گھر۔ اوہ ہاں، میں نے کہا نا تم آؤ میرے ساتھ۔ اس وقت وہ فارغ ہوگی، کیونکہ سرے شام تا سحر لوگ اس کی جادو بھری کہاوتیں سننے کے لیے تانتا باندھے رکھتے ہیں۔ اتنی تجربہ کار جادوگرنی ہے کہ لوگ اس پہ اعتماد ہی بہت کرتے ہیں، اٹھنے کا نام تک نہیں لیتے۔ ایک سے ایک داستان جو ہی سنانی شروع ہوتی ہے تو سننے والوں کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ۔ آنٹی، مجھے ہاتھ نہیں دکھانا کسی کو، اور نہ ہی مستقبل کے بے تکے قصے سننے کی عادت ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اس کے جھوٹ کی کلی آج کھل جائے گی۔ آنٹی نے اتنی مضبوطی سے کنگ کا ہاتھ پکڑا اور آؤ میرے ساتھ کا فقرہ دہراتے ہوئے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ جولی اور کنگ عجیب طز بزب میں ایک دوسرے کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک لمحے کے لیے آنٹی ان سے الگ نہیں ہو رہی تھی، اور خاص کر تمام حالات و واقعات کو کنگ کے ساتھ وابستہ کر کے بولتی چلی جا رہی تھی۔ دروازہ کھولو، وہ آ گیا ہے۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت نے پوچھا کہ وقت لیا ہوا ہے نا پہلے؟ وقت تو ہم نے کئی بار لیا تھا، مجھے ہی زیادہ پریشانی تھی، بہت بار آئے ہیں یہاں۔ وہ سامنے تخت پوش پر بیٹھی ہے تمہاری سب کی دادی، اسی سے بات کرنی ہے، وہ جانتی ہے مجھے۔ تم بس یہیں رکو، دربانی کرو، کسی کو اب اندر آنے نہیں دینا جب تک ہمارا معاملہ نمٹ نہ جائے۔ آنٹی نے دربان کو وہیں روک کر کنگ کا بازو پھر زور سے پکڑا اور جا پہنچی جادوگرنی کے سامنے۔ وہ نظریں نیچی کیے اپنے انتر منتر بڑبڑا رہی تھی۔ یہ راگ الاپ چھوڑو، ادھر دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں آئے گا، اب کیسے آیا؟ یہ تمہارے بڑھاپے کو دیکھنے آ گیا ہے۔ جادوگرنی کی مخصوص ہنسی نے آنٹی کی لاؤبالی طبیعت میں قدرے بریک لگائی۔ آنٹی نے خود کا جائزہ لیا، جیسے نئی نویلی دلہنیں پیا کے گھر جانے سے پہلے آئینے میں اپنا روپ دیکھتی ہیں۔ اس نے پھر سے خود کا بغور مطالعہ کیا اور مڑ کے کنگ کے چہرے پر بھی نظر دوڑائی۔ خود بخود ہاتھوں کی پوریں ڈیلی پڑ گئیں اور وہ مضبوط حصار ختم ہو کے رہ گیا، ہاتھ جیسے مردہ ہو چکا تھا۔
دھم سے ہاتھ لڑک گیا اور آنکھوں میں مایوسی کے خدشات ابھر آئے۔ اچھا، تو وہ ابھی تک نہیں آیا تو تمہاری بات سچی ہے؟ ہاں، اب تم اس جوڑے کا خیال رکھنا، ان قریب ان پر بھی عتاب نازل ہوگا، لیکن یہ بچھڑیں گے نہیں۔ ان پر کس کا عتاب نازل ہوگا؟ دیکھ لوں گی میں۔ اور کچھ بتانا ہے تو یہ لو اپنی رقم۔ آنٹی نے تھیلی سامنے رکھ دی۔ یہ دونوں پیار کرنے والا خوبصورت جوڑا ہے۔ جانتی ہوں میں، آگے بولو۔ آگے آؤ لڑکی، اپنا بایاں ہاتھ دکھاؤ۔ مجھے ہاتھ وات نہیں دکھانا آنٹی، چلے، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اس مرد کو آگے بھیجو، میرے ساتھ ہاتھ ملائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کنگ نے جو ہی قدم آگے بڑھایا، جولی نے روک لیا۔ چھوڑیں باس، یہ خواہ کی پریشانیاں ہمیں نہیں سننی۔ ہم راستے کی ہر دیوار کو اپنے عزم سے نیست و نابود کر کے اپنی منزل حاصل کر لیں گے۔ ہر ایک کو اپنی محنت کے بل بوتے پر مستقبل کی راہیں استوار کرنی چاہیے۔ ہاں ہاں، یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، تم ایک مضبوط انسان ہو، اپنی سوچوں کے مکمل نتائج حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میں کچھ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ کوشش کرو، بجائے دوسروں کے ہاتھوں ایک دن سب کچھ گنوا دو، ابھی سے ایک لائحہ عمل اپنا بنا کر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ جس جگہ تمہاری پہلی ملاقات ہوئی ہے، اسے ہر صورت تمہیں ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑے گا، ورنہ زیادہ دیر وہاں گزارنے پر ستاروں کی گردش تمہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ کنگ نے پھر سے قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ جولی کے ہاتھوں کی مضبوطی نے اسے آگے جانے نہیں دیا۔ آنٹی چلے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ایک محبت کرنے والا مضبوط جوڑا ہے جو کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آنٹی سر جھکائے ان کے ساتھ ہو لی، اور پھر جیسے آنٹی کے منہ میں زبان نہ رہی یا کسی نے ہونٹ سی دیے ہوں۔ آنٹی اب انتہائی سست رفتاری سے بحیثیت ایک بزرگ کنگ اور جولی کے ساتھ واپس گھر کی جانب لوٹ رہی تھی۔ منو بھاری قدم بمشکل راستہ طے کر رہے تھے۔ وہ ہامتی کامتی ان دہلیزوں تک آ پہنچی جہاں اس نے زندگی کے دن ایک کڑے انتظار میں گزارے، صرف اس آس پر کہ شاید وہ آ جائے، لیکن حقیقت کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ انتظار کا اژدہا اپنے زہریلے ڈنک بھرے دانتوں کو اس جسم میں پیوست کر چکا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ منتظر تھک ہار کے اس جہان فانی کو الوداعی سلام پیش کرنے والا ہے۔ جولی، آنٹی کی نحیف آواز بمشکل سنائی دی۔ یہ لو چابی اور اپنے جوان ہاتھوں سے دروازہ کھولو۔ ٹھیک ہے آنٹی، آئیے، آپ کی طبیعت خراب ہے، قدرے آرام کر لیجیے۔ ہاں، ٹھیک کہا تم نے، اب مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ کوئی دستک دینا تو اب دروازہ نہیں کھولنا۔ ہر دستک پر میں نے ساری زندگی دروازہ کھولا ہے، لیکن ہر بار کوئی نیا چہرہ اپنی داستان سنانے آ دھمکتا ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی جی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ کو کوئی بھی بے آرام نہیں کرے گا۔ چائے، قہوہ یا کسی چیز کو آپ کا دل چاہ رہا ہے تو بنا دوں؟ نہیں، مجھے اس لمحے صرف تنہائی کی ضرورت ہے۔ تم اپنے منگیتر کے لیے کچھ بنا لو جو اسے پسند ہو۔ میں قدرے آرام کر کے خود ہی جاگ جاؤں گی، اور پھر رات بھر منگنی کا جشن منایا جائے گا۔ آنٹی، آپ کا سر پاؤں دبا دوں؟ نہیں جولی، میری عادت کیوں خراب کرنے پہ تلی ہو؟ جاتے جاتے میرے کمرے کا دروازہ بند کر جانا۔ ٹھیک ہے آنٹی۔
کہہ کے جولی نے حکم کی تعمیل کی اور گردن نیچی کیے دوسرے کمرے میں بیٹھے کنگ کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا جولی؟ آنٹی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا خبر کیا ہونے والا ہے؟ آنٹی بہت مایوسی میں ڈوب چکی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں دماغی توازن کھو نہ بیٹھے۔ احتیاط کرو جولی، ہمیں آنٹی کی اشد ضرورت ہے۔ کہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ لو، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، بھول ہو گئی۔ اب کیسے جاؤں آنٹی کے کمرے میں؟ کیوں منع کیا ہے ان کے کمرے میں جانا؟ ہاں باس، آنٹی نے درخواست کی ہے کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے جب تک وہ خود بیدار ہو کے باہر نہیں آ جاتی۔ پھر تو ان کی بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ باس، ہمارا کیا بنے گا؟ صبح واپسی پر ہمیں کیا پروانہ ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں کی فکر مت کرو، اس وقت آنٹی کا خاص خیال کرو۔ رات شاید موقع نہ ملے ہمیں بات کرنے کا، کیونکہ آنٹی جو ہی بیدار ہوں گی وہ ہمیں کسی کلب میں لے جانا چاہتی ہیں تاکہ منگنی کی خوشی گائکوں اور رقاصاؤں میں منائی جائے، اور ایسی پارٹیاں صبح تک چلتی رہتی ہیں۔ جانتا ہوں جولی، یہاں آ کے ہماری داستان ایک ایسے موڑ پہ آ پہنچی ہے جہاں یقیناً پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے، بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ہمیں بڑے دھندا کرنے والے گینگ کو خیر باد کہنا ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے کوئی لائحہ عمل اگر تیار کر لیا جائے تو بہتری ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے آنٹی کو سب کچھ ابھی بتا دیا جائے؟ نہیں جولی، یہ قبل از وقت ہوگا۔ اس وقت وہ بذات خود ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ انہیں ایسی خبر سنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے اس کا۔ ہاں، جتنی جلدی ہوا اگلی بار آتے ہی حقیقت حال کہہ دیں گے تاکہ کوئی حل نکل آئے۔ چائے بناؤں یا قہوہ؟ کچھ بھی نہیں، بس تم آنٹی کی خبر گیری ضرور کرو۔ لیکن انہوں نے تو کمرے کے اندر آنے کو منع کیا ہے، میں ان کی حالت کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے مجھے باورچی خانے کی تھوڑی بہت صفائی کرنی ہوگی۔ اس وقت کسی بھی آہٹ یا ہلکے سے شور پر آنٹی بیدار ہو گئی تو ممکن ہے ان کی طبیعت بہلنے کے بجائے خراب ہو جائے۔ جیسا کہ تم بتا رہی ہو کہ وہ تنہائی چاہتی ہیں، تو کچھ نہ کرو جس سے ان کے آرام میں خلل آئے۔ کسی بھی کام کاج کے بجائے بس پاس بیٹھی رہو تاکہ باس کو تنہائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کے پاس ہی تو بیٹھی ہوں باس، مجھے اور جانا کہاں ہے؟ آپ کی آنکھوں میں کچھ منچلی سی شرارت اود کر آئی ہے۔ کیا بات ہے، منگنی ہوتے ہی جذباتی ہو گئے ہیں آپ؟ اف، سر میں قدرے درد ہے۔ سر درد اور آپ کو؟ کیوں، باس انسان نہیں ہوتا؟ اسے تکلیف نہیں ہو سکتی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، حیرانگی اس بات پر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سوچ ہے جو مجھے نہیں بتائی جا رہی ہے۔ ہاں ہے ایک سوچ۔ کیا ہے بتائیے نا۔ میرا دل بھی دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو صوفے پر۔ جی آ گئی۔